السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی قرآن سنگھ کے نعرے کے ساتھ آپ اہت ملاحظہ فرما رہے اعتدال نیوز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی سطح پر صورتحال جو ہے وہ کوئی خاص بہتر نہیں ہوئی ہے، اور عام سی بات ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد جو لوگ جیت گئے ہیں، حکومت میں ہیں، وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، جو ہار گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی حال ہی میں جو ہے وہ مبارک علی ثانی قادیانی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی تنظیمیں بھی اور دیگر تنظیمیں بھی جو ہیں وہ اشتعال کا شکار ہیں، اور واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے، اور ایسا فیصلہ دیا گیا ہے کہ جو آئین کے ہی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ انہیں اجازت دے دی گئی ہے، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، احمدیوں کو، کہ وہ آئین کی آئین کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے خلاف اپنی چار دیواری کے اندر جو ہیں وہ اپنے عبادت خانے کے اندر جو ہیں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں اپنے مذہب کی۔ تو اس حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی اور پی ٹی آئی بھی اس کے میدان اس میں کارزار میں اتری ہوئی ہے، اور انہوں نے وجوہات یہی بتائی ہیں کہ ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم اپنے آئی پی پیز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور بڑے عجیب سی بات ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدوں کے حوالے سے بات کرنے کے بجائے اور ان میں ترمیم کرنے کے بجائے اور عوام کو کچھ ریلیف دینے کے بجائے ان قوتوں کے خلاف ہے جو مہنگائی کے خلاف یا آئی پی پیز کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ ان کے کارکنان کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا، ان کے قافلوں کو جو ہے وہ روکا بھی گیا۔ تو اظہار رائے کی اگر آزادی کے حوالے سے ہم دیکھیں اور جمہوری اقدار و روایات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم کہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے، ملک میں جو ہے اظہار رائے کی آزادی ہے، اور پھر حکومت جو ہے اظہار رائے کی آزادی کے خلاف اور احتجاج کے خلاف، جمہوری حق استعمال کرنے کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کچھ بہتری لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ معاشی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کے جو دور رس اثرات ہیں وہ معیشت کی بحالی ہو یا نہ ہو، لیکن عوام کی جو معیشت ہے وہ مزید خراب ہوگی، عوام کی جو مالی پوزیشن ہے وہ مزید خراب ہوگی، عوام کی جو مہنگائی کے تلے دبنے کی جو پوزیشن ہے وہ مزید بڑھے گی۔ تو یہ اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہ سیاسی طور پہ اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں، نہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، نہ ہی آپ آئندہ الیکشن میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں۔ تو آپ کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو وفاقی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدوں کے مطابق ہی سب کچھ کرنا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط پہ بنائے ہوئے بجٹ پر ہی چلنا ہے، تو پھر تو ملک آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ملک جو ہے وہ قوم کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نہ عوامی حکومت ہے، نہ یہ جمہوری حکومت ہے، اور نہ ہی یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئین و قانون نافذ ہے، بلکہ یہاں پر آئی ایم ایف کا قانون چل رہا ہے، یہاں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ کام ہوتا ہے، یہاں آئی ایم ایف جو ہے ہمیں مالی طور پہ قرض دے کر ساہوکار بن کر جو ہے ہمیں دبائے ہوئے ہے، اور ہر صورت آپ سے وہ ہر بات منوانا چاہتا ہے جو ان کی خواہش ہے یا جو ان کا جی چاہتا ہے، اور عوام کا جو ہے کسی کو خیال نہیں ہے، عوام کا جو ہے کسی کو احساس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنوں میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے عجیب قسم کی جو ہے وہ افواہیں اڑانا شروع کر دی، جن میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف آپ نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کا کہ جھنڈا برداشت آپ نہیں کرتے ہیں، پاکستان کا نام آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ آپ جلاتے ہیں، پاکستان کا شناختی کارڈ آپ
جلاتے ہیں، اور تو یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ را کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، موساد کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، CIA کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، پاکستانی نہیں ہو سکتے، پاکستان کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، گو کہ وہ یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑھے، یہاں تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے جو ہے وہ امریکہ اور یورپ چلے گئے۔ تو اب وہ پاکستانی کہلاتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ غدار ہیں، وہ باغی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، ان کے پاسپورٹ بھی بند ہونے چاہیے، ان کے شناختی کارڈ بھی بند ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف جو کچھ بھی حکومت کر سکتی ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی جو ہے تائید و حمایت پوری قوم کو کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں فرینکفرٹ میں جو ہے افغان نوجوانوں نے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدماش ہی ہو سکتے ہیں، وہ بدقماش ہی ہو سکتے ہیں، وہ بد اخلاقی ہو سکتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ بھی احساس نہیں کیا کہ پاکستان میں 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے کہ پاکستان جو ہے ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان نے ابھی بھی 40 لاکھ افغان جو ہیں وہ مہاجرین کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر وہ کھاتے ہیں، یہاں پر وہ پیتے ہیں، یہاں پر وہ رہتے ہیں، یہاں پر سارے وسائل جو وہ استعمال کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ مزدوریاں کر رہے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ آتے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کو یہ صلہ دے رہے ہیں کہ وہ بھارت نوازی کا مظاہرہ بھرپور طور پہ کر رہے ہیں، وہ را کے ایجنٹ ہونے کا مظاہرہ باقاعدہ طور پر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ افغانستان کے خیر خواہ بن کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، وہ را کے ایجنٹ ہیں، وہ موساد کے ایجنٹ ہیں، اور وہ امریکی CIA کے ایجنٹ ہیں، اور سب کچھ وہ مل کر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ پاکستانی مل جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہم آ جاتے ہیں بنوں کی طرف کہ بنوں میں جو واقعہ ہوا اسے وفاقی حکومت نے PTI کو ملوث قرار دیا تھا۔ PTI جنہوں نے حملہ کیا، جو لوگ مسلح تھے، جو لوگ لوٹ مار میں مصروف تھے، جو لوگ جو وہاں منفی سرگرمیاں کرنے میں مصروف تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ PTI کے لوگ تھے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے مل کر بیٹھ کر جو ہے بنوں کے امن جرگہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے، اور ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، ان کی ساری شرائط بھی قبول کی گئی ہیں، اور یہاں تک بھی بات مان لی گئی ہے کہ آپریشن جو ہے وہ CTD کرے گی، وہ پولیس کرے گی، اور ضرورت پڑنے پر فوج کو بلایا جا سکے گا، ورنہ پولیس جو ہے فوج جو ہے وہ آپریشن نہیں کرے گی، اور پولیس کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے جو حساس اداروں کا نام استعمال کر کے یہاں پر دفاتر بناتے ہیں، یہاں پر سرگرمیاں کرتے ہیں، مسلح ہو کر پھرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیر اسماعیل خان میں بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ریاست کے جو اختیارات ہیں، عدالت کے جو اختیارات ہیں، حکومت کے جو اختیارات ہیں، انتظامی مشینری کے جو اختیارات ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے نظر نہیں آتا کہ یہاں پر حکومت کی ریٹ ہے، کیونکہ جب دو لوگوں میں تنازع ہوتا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ ریاست سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر وہاں رجوع کر لے تو دوسرے فریق کو بلایا جاتا ہے، اور دوسرا فریق نہ جائے تو پھر اس کے خلاف اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور زبردستی جو ہے اپنی بات منوائی جاتی ہے، فیصلے منوائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال DI خان میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور گو کہ بنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، معاملات ختم ہونے چاہیے اس طرح کے۔ لیکن یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ صوبائی حکومت نے معاہدہ کر لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے معاہدہ کر لیا ہے، اور وفاقی حکومت نے جو موقف اختیار کیا تھا، اب سوال یہ ہے کہ ان کے موقف کا کیا بنے گا، اور وہ جو PTI کے خلاف پابندی لگانے چلے تھے آخری اجلاس میں جو ہے وہ پابندی پہ جو کے حوالے سے جو ہے وہ پسپا ہو گئے۔ شاید پیپلز پارٹی نے
حمایت نہیں کی، اور دیگر جماعتوں نے جو ہے حمایت نہیں کی، اور وہ جو بنو والے معاملے میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ملوث ہے، تو وہ معاملہ بھی اب خاموش ہو چکا ہے، اور معاہدہ ہونے کے بعد وفاقی حکومت کا ایسا کوئی موقف سامنے نہیں آیا جو اس معاہدے کے خلاف جاتا ہو۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔